بسم اللہ الرحمن اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ڈپٹی کنوینر جناب انیس قائم خانی بھائی، رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین، یہاں کے سی او سی کے ممبران، مبشر بھائی اور ان کے ساتھی، یہاں پر جو سی او سی کے ذمہ داران ہیں، اور یہاں کے ٹاؤن انچارج، ان کی کمیٹی کے ذمہ داران، یو سی انچارج کمیٹی کے ذمہ داروں، میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، جہاں جہاں میری آواز جاری، سب کو کورنگی کے تمام ساتھیوں، سب کو السلام علیکم۔ یہ سب جھنڈے نیچے کر لو، سارے نیچے کر لو، مجھے سب نیچے کر لو، لپیٹ لو، نیچے کر لو، سب سارے بچوں سے بھی لے لو، سارے جھنڈے، سب ایک بھی جھنڈا نظر لہرا نہ رہا ہو، سارے جھنڈے نیچے کر لو، شاباش، سب لے لو۔ کورنگی ٹاؤن کے میرے ذمہ داروں، ساتھیوں، ہمدردوں، کارکنوں، میری ماں بہنوں، یہ ایک علاقے کی رابطہ مہم ہے، جلسے نما رابطہ مہم ہے۔ آپ بس سامنے بیٹا، یہ بیٹھو اور خاموشی اختیار کرو، بس یہ چلنا پھرنا بند کرو بھائی بیچ سے۔ کورنگی کے میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، بزرگوں، پیپلز پارٹی 15 سالوں سے حکمران جماعت ہے، 22,000 ارب روپے سندھ میں خرچ کیے۔ ہمارے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیز سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا، جہاں پر روزانہ سڑکیں بن رہی تھیں، انڈر پاس بن رہے تھے، برج فلائی اوور بن رہے تھے، نئے پارک بن رہے تھے، لائٹیں جلتی تھیں، گٹر میں گر کر بچے نہیں مر رہے تھے، نئے سکول بن رہے تھے، یہ کورنگی کا اسٹیڈیم بن گیا تھا، راشد لطیف اکیڈمی بنایا یہاں پر ٹورنامنٹ ہوتے تھے، رات میں کورنگی والے جا کر، یہاں کے نوجوان، یہاں کے لوگ انٹرنیشنل پلیئرز کو جا کر دیکھتے تھے۔ اسی کورنگی میں میمن انسٹیٹیوٹ بنایا مٹی کے نام سے، جہاں پر 178 قسم کے ہنر سکھائے جاتے ہیں، انگلینڈ کی یونیورسٹی سے اس کو کنیکٹ کرایا۔ وہ لڑکا جو کہ ڈبو کھیل رہا ہوتا تھا، جو گلی کوچوں میں بیٹھا ہوتا تھا، اس نے جا کے 1 روپے بھی خرچ کیے بغیر کوئی موبائل ریپیئر کرنے کا کام سیکھ رہا ہے، کوئی گاڑی میں اے سی لگانے کا کام سیکھ رہا ہے، کوئی میکینک کا کام سیکھ رہا ہے، خواتین جو ہے وہ نئے فیشن ڈیزائننگ سیکھ رہی ہیں، ہنر سیکھ رہی ہیں، اور ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر، انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ڈگریاں لے کر دنیا بھر میں جا کر ان کو نوکریاں ملی۔ یہ اس زمانے میں ہو رہا تھا، لوگ خوشحال تھے، لوگ ترقی دیکھ رہے تھے، لوگ جانتے تھے، دیکھتے تھے کہ جب راتوں میں 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، صبح کے 4 بجے آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، کوئی ایسا کراچی والا نہیں ہے جس نے ایم کیو ایم کے نمائندوں کو، میری ٹیم کو، مجھے اس زمانے میں راتوں میں جاگ کر اس کراچی کو بناتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ پورا کراچی گواہ ہے، کورنگی والوں آپ گواہ ہو۔ آج آپ کے لیے برج بنایا، یہ ملیر اور کورنگی کے درمیان، ملیر شاہ فیصل اور کورنگی کے درمیان ملیر ندی ہے، دریا، اس کے اوپر کوئی برج نہیں تھا۔ جب بارش ہوتی تھی لوگ بہہ جاتے تھے، گاڑیاں بہہ جاتی تھیں، اور کورنگی اور لانڈی کو آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ایک ہی راستہ تھا، قائد آباد سے ہو کر لوگ آتے تھے۔ شاہ فیصل سے آج 5 منٹ میں آپ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا برج ہے، سب سے بڑا پل ہے، پورے دریا کے اوپر اتنی چوڑائی ہے ملیر ریور کی، اس کے اوپر برج بنا دی، 8 لین کی وہ برج ہے، 8 لین والے وہ برج ہیں۔ آپ 5 منٹ میں شاہ فیصل سے چڑھتے ہو، 5 منٹ میں کورنگی کے اندر آ جاتے ہو آپ۔ یہ 8,000 روڈ، جہاں پر آپ کے بچے بچیاں ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں کام کرنے، یہ
इंडस्ट्रियल जोन, यहां पर कोई रोड नाम की चीज नहीं थी, ट्रक उल्टे पड़े होते थे। आज डबल लेन की रोड बनाकर 2 चौड़ी, फिर उसके साथ सर्विस रोड, फिर ग्रीन बेल्ट, ये सब कुछ उस दौर में हुआ। ये आपकी ये 12,000 रोड, ये वो कयूमाबाद से लेकर वो लांडी के कोने तक, ये हमारे दौर में बना, हमारे हाथों से बना। और गलियां हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे काम हो गए, मैं नहीं कह रहा कि सारे मसाइल खत्म हो गए, लेकिन कोरंगी के लोगों, दिल पर हाथ रख के बोलो कि जो 4 साढ़े 4 साल में हुआ, वो 50 सालों के कामों को एक तरफ रखो और उस जमाने के एमकेएम के कामों को एक तरफ रखो। हमारे काम 4 साल के काम 50 सालों के कामों से ज्यादा हैं, 50 सालों के कामों से ज्यादा हैं। और ऐसा करने में अल्लाह का शुक्र है कि आज हम पर कोई हराम खाने का इल्जाम नहीं लगा सकता, कोई पैसे कमाने का इल्जाम नहीं लगा सकता। मेरा कोई शादी हॉल इस शहर में मैंने नहीं बनाया, कोई पेट्रोल पंप नहीं बनाया, कोई जमीन नहीं है, सारे मेरे मुखालफीन हैं। आज मेयर दूसरी पार्टी का है, जो दुश्मन पार्टी है उसका मेयर बैठा हुआ है, एक तिन के बराबर का इल्जाम लगाकर साबित नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कहते हैं चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। अरे हमें डकैती करने का मौका मिला। अपने एक दौर में 300 अरब 30,000 करोड़ अपने हाथों से खर्च किए। आज 12 साल 13 साल हो गए, आज कोई एक मुखालिफ दुश्मन 1 रुपए की चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता। ये किरदार है। ऐसा नहीं कि आपकी अगर खिदमत की है, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो अपना बैंक बैलेंस दुबई में बना लिया, दुनिया में बना लिया जाके, नहीं, ऐसा नहीं है। इस किरदार के साथ, इस एमकेएम के किरदार के साथ, इस खिदमत के साथ आज ये शहर हमारे जमाने में 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर के बाद आज ऑफिशियल रैंकिंग में दुनिया में इंसानों के रहने की जो बदतरीन जगह हैं, उसमें कराची का 4था नंबर है। दुनिया में इंसानों की रहने की जो बदतरीन जगह है, वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो 4 सबसे बदतरीन इंसानों के रहने के शहर हैं, वो ये शहर 4थे नंबर पर कराची का शहर है, जिसके पास वजारत आला हो, 22,000 अरब रुपए खर्च किए हो, उसने आज कराची को भी लाड़काना से बदतर बना दिया। आज इस कारनामे पे आज इंडिया चांद पे जा रहा है, इंडिया चांद पे जा रहा है। और आज इस पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर के बाद आज मेरे शहर की खबर यह है कि गटर का ढक्कन ना होने की वजह से कोई मासूम बच्चा गटर में गिरकर रोजाना अपनी जान दे रहा है। आज इस शहर की खबर यह है, दुनिया चांद पर जा रही है। हम आज इस शहर में 15 साल की पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी के बाद ये गटरों के ढक्कन भी बेचकर खा गए। ये हाल है इनका, ये हाल है। इस कारकर्दगी के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जलसे करके अपने आप को वजीर आजम के लिए पेश कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जलसे करके इस कारकर्दगी के ऊपर, जहां पर सिंध में आप जाओ और अगर सिंधी अखबार पढ़ते हो तो सिंधी अखबार में बाकायदा, सिंधी अखबारों में पीछे के पेज पर एक 1 क्वार्टर एक खबर छपती है, सिर्फ उस चीज की खबर छपती है। किस चीज की? कि आज सिंध में कितने बच्चों को कुत्तों ने काटा है। एक 4 कॉलम रोजाना के सिंधी अखबार में 4 कॉलम क्वार्टर पेज इस बात की खबर लगती है कि आज सिंध में कितने बच्चों को कुत्तों ने काटा है। ऐसे बच्चे हैं कि आज 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद माओ के पास कुत्तों से काटने के बचाने के इंजेक्शन नहीं है। अगर किसी को मिट्टी में, किसी लाड़काना में किसी बच्चे को कुत्ते ने काटा है, मां बाप लेकर सफर शुरू करते हैं, हैदराबाद आते हैं, वहां इंजेक्शन नहीं मिलता, वहां से कराची आते हैं, कराची आते आते तक उस बच्चे की डेथ हो जाती है। आज ये हाल है। इस कारकर्दगी पे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। और सोने पे सुहागा जो पार्टी उनके लोग हैं, पार्टी के लोग हैं,
ان کو وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے تھا, اپنی ٹون کو دیکھنا چاہیے تھا, اپنے کارناموں پہ سر کو جھکانا چاہیے تھا, تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. چوری بھی اور سینہ زوری بھی, شہر بھی لوٹ رہے ہیں اور بدماشی بھی کر رہے ہیں. ٹون دیکھو, باتیں سنو کہ ایز اف کہ کوئی دنیا فتح کر لی ہے, کراچی کو پیرس بنا لیا ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے, ان کے بڑے بھی اسی ٹون میں بات کرتے تھے. لیکن ہمارے شہداء کے قبروں پر آ کر جب بھیک مانگنے کی ضرورت پڑی ایم کیو ایم کے ووٹوں کی, تو پہلے جا کر جن کو شہید کروایا تھا 93 میں, جا کر شہداء قبرستان میں پہلے ان سے معافی مانگنی پڑی, جب جا کر ہمارے دروازے پہ آنے کے قابل ہوئے تھے. یاد کریں, اگر کسی کی عمر چھوٹی ہے تو بڑوں سے پوچھ لیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے کیا تعلق اور کیسے رہے, کتنا ہم نے ظلم کیا اور کتنی دفعہ ہمیں ان کے دروازوں پر جانا پڑا ہے. یہ ذرا پوچھ لیں. جن کی عمریں چھوٹی ہیں پیپلز پارٹی میں, وہ اپنے بڑوں سے ذرا یہ پوچھ لیں کہ ہمیں کتنی دفعہ ایم کیو ایم کے دروازوں پر جانا پڑا ہے. تو پیپلز پارٹی کے لوگ چوری بھی کر رہے ہیں, سینہ زوری بھی کر رہے ہیں, اپنی کرپشن پہ, اپنی بیڈ گورننس پہ, شہر کو کھنڈر بنانے پہ لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. تو بدماش بنے ہوئے, ٹیرر بنے ہوئے, اکڑ دکھا رہے ہیں. تو بھائی اکڑ تو ہم نے اب تک تو کسی کی برداشت کی نہیں ہے. بڑے بڑے آئے گزر گئے چلے گئے, آپ کو پھر سر جھکا کر ہمارے پاس ہی آنا پڑتا ہے. تو اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت پیدا کرو, بار بار کہہ رہا ہوں میں, ہمت پیدا کرو, اعلان کرو کہ ایم کیو ایم بہت بری ہے. آج کے بعد سے ہم کبھی بھی ایم کیو ایم کے دروازے پر اپنے لیے ووٹوں کی بھیک مانگنے نہیں جائیں گے. اعلان کرو نا, بنو نا, مرد بنو, اعلان کرو کہ بھائی ہم پیپلز پارٹی والے اب ہم جو ہے وہ ایم کیو ایم کے دروازوں پر ووٹ مانگنے نہیں جائیں گے. اعلان کرو, ہمت کرو, آپ آؤ گے اس لیے کہ آپ کو ہمارے دروازوں پر ہمارے ووٹوں کی بھیک مانگنے آنا پڑے گا. ابھی تو پچھلے زمانے میں 7 سیٹیں تھیں, اب یہ 7 سیٹوں والی ایم کیو ایم بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اب یہ ایم کیو ایم صرف کورنگی کی نہیں ہے. کورنگی والوں, اب یہ ایم کیو ایم صرف لالو کھیت والوں کی نہیں ہے, یہ فیڈرل بیریا, نیو کراچی, لانڈی والوں کی نہیں ہے, یہ اورنگی والوں کی ایم کیو ایم نہیں ہے. آج یہ ایم کیو ایم سوراب گوڈ والوں کی بھی ہے, آج یہ ایم کیو ایم لیاری والوں کی بھی ہے, آج یہ ایم کیو ایم بلدیہ ٹاؤن والوں کی بھی ہے, کیماڑی والوں کی بھی ہے. آج ہر رنگ نسل زبان والا ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے آ رہا ہے. آج اس شہر میں ایم کیو ایم نے سینسس گنتی پوری کروا کر یہ پیپلز پارٹی 70,000 لوگ, ہمارے 73,000 لوگ گنے بغیر, انہوں نے 7 اپریل کو مردم شماری کی ڈیٹ اناؤنس کر دی کہ مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی. یہ والی ایم کیو ایم ہے جس نے پیچھا کیا, جس نے ثبوت جمع کیے, وزیر اعظم کے پاس جا کر ملاقات کی, اور ہم نے ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ڈیٹ بڑھوائی, وزیر اعظم سے ڈیٹ بڑھوائی. 1,30,00,000 پر جب ہماری گنتی ختم کر رہے تھے 7 اپریل کو, ڈیٹ بڑھواتے جب 23 جولائی کو جب یہ مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے, تو کہاں ہمیں 1,30,00,000 گن کر کلوز کر رہے تھے, ہم نے 23 جولائی کو خود کو 2,03,00,000 73,00,000 لوگوں کا اضافہ کروایا ہے. مردم شماری کی ڈیٹ ختم ہونے کے بعد کیا فائدہ ہوا؟ اندورون سندھ سے اس گنتی کو پوری کروانے پہ اندورون سندھ سے ایک ایم این اے کی سیٹ کراچی شفٹ ہو گئی. کراچی پہلے 21 سیٹوں کا شہر تھا, اب یہ 22 سیٹوں کا شہر ہو گیا. 3 ایم پی اے کی سیٹ اندورون سندھ سے کراچی شفٹ ہو گئی. پہلے کراچی 44 ایم پی ایس کا شہر تھا, اب یہ 47 ایم پی ایس کا شہر ہے. تو کراچی میں جب شفٹ ہو گئی یہ سیٹ, تو کون جیتے گا؟ کراچی میں جو نیا حلقہ بنے گا تو اسے کون جیتے گا؟ ایم کیو ایم جیتے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ آج کی ایم کیو ایم اور اس 73,00,000 لوگوں کو گنوانے کے لیے ہم نے کسی ساتھی کو لاپتہ نہیں ہونے دیا, ہم نے کسی ساتھی کو شہداء قبرستان نہیں جانے دیا,
ہم نے کسی ساتھی کو گرفتاری نہیں دلوائی, ہم نے کوئی کسی ساتھی کو رات کسی ایم کیو ایم کے کارکن کو اپنے گھر چھوڑ کر مفروری نہیں کاٹنی پڑی. یہ ایم کیو ایم ہے آج, یہ ایم کیو ایم ہے. ہم نے کوئی ایسا بہانہ کسی کو نہیں دیا کہ ہمارے 4 لڑکوں کو ٹیٹیوں کے ساتھ پکڑ کر دکھا کر پوری قوم کی پٹائی لگانا شروع کر دیں. یہ تکلیف ہے آج دشمنوں کو. تکلیف یہ ہے کہ یہ تو کوئی موقع نہیں دے رہے, یہ تو کوئی موقع نہیں دے رہے کہ جس پر ہم ان پر ظلم شروع کریں. سارے کام کروا رہے ہیں, سارے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں. یہ ایم کیو ایم چل پڑی اور 2024 کا الیکشن اس ایم کیو ایم نے جیتا. اور جو آج آپ اتنی بڑی تعداد میں اس محلے میں جمع ہو, یہ میڈیا کے لوگ جمع ہیں, کرسیاں بھر گئی ہیں, لیفٹ رائٹ میں لوگ کھڑے ہیں, ہر جگہ ایم کیو ایم جلسے کرتے پھر رہی ہے. ٹاؤنوں کا جلسہ, پہلے ملیر کے ٹاؤن کا جلسہ کیا جہاں پر ایک آدمی بھی باہر سے نہیں آیا, ملیر کے لوگوں کا جلسہ تھا. اس کے بعد اورنگی میں جا کر جلسہ کیا, صرف اورنگی کا جلسہ جہاں پر ایک انسان بھی اورنگی سے باہر سے نہیں آیا, اورنگی کا جلسہ تھا. پھر لیاقت آباد میں جلسہ کیا, پھر جو ہے وہ لانڈی میں چراغ ہوٹل پہ صرف چھوٹی سی کارنر بلڈنگ کی جلسہ نہیں تھا اور وہ جلسے کی شکل اختیار کر گیا. ابھی اس 26 تاریخ کو اتوار والے دن کورنگی کے گراؤنڈ 3.5 نمبر والا گراؤنڈ, کیا نام ہے, ہاں عیدگاہ گراؤنڈ, اس کا نام کیا ہے, اتوار بازار جہاں پر ابھی گراؤنڈ بن رہا ہے, کلک والے گراؤنڈ بنا رہے ہیں, 3.5 نمبر ہے. اتوار بازار جہاں پر زمانے سے اتوار بازار لگتا چلا آ رہا ہے, عیدگاہ گراؤنڈ اس کو کہتے ہیں. وہاں پر ایم کیو ایم کے کورنگی ٹاؤن کا, یہ لانڈی کا بھی نہیں ہے, یہ لانڈی کا بھی نہیں ہے, یہ شاہ فیصل والوں کا بھی نہیں ہے جو کہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں, نہیں, صرف کورنگی کے لوگوں کا جلسہ ہے, صرف کورنگی کے لوگوں کا جلسہ ہے. تو ساتھیوں, بزرگوں, میری ماں بہنوں, بتاؤ کہ اتوار والے دن گراؤنڈ چھوٹا پڑے گا یا نہیں پڑے گا, بتاؤ پڑے گا یا نہیں پڑے گا چھوٹا. آج یہ کیوں ضروری ہے گھروں سے نکلنا, کیوں ہے, دیکھو یہ تفریح نہیں ہے, یہ شور شرابہ نہیں ہے, یہ ہمارے بچوں کے حقوق کے مسائل ہیں, یہ ہمارے بچوں کے حقوق کے مسائل ہیں. آج کے پاکستان کے اس مروجہ قانون میں ہم کوئی جتھے بردار چھاپے مار کاروائی سے حقوق حاصل نہیں کر سکتے, بلکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر کے, لوگوں کی طاقت حاصل کر کے ہم ظالم کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ظلم کو ختم کر سکتے ہیں, مظلوم کی حکمرانی لا سکتے ہیں. اس کے لیے مظلوموں کو نکلنا بہت ضروری ہے, اس کے لیے مظلوموں کو نکلنا بہت ضروری ہے. یاد رکھو, رب کہہ رہا ہے دنیا میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا, دنیا میں ایک پتا بھی جب رب کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. تو یہ آج اللہ تعالیٰ نے ظالم کو ہم پر ظلم کرنے سے روکا کیوں نہیں ہے, اللہ کی بس سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. آج یہ ظالم رات سو جائیں صبح مرے ہوئے کیوں نہیں ملتے, جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں, ہمارا پانی ہمیں چوری کر کے بیچتے ہیں, سیوریج ہمارا ٹھیک نہیں کر رہے, گٹر کھلے گٹر میں بچے گر رہے ہیں, اسکول میں تعلیم نہیں ہے, اسپتال میں دوا نہیں ہے, روڈ سے کچرا نہیں اٹھ رہا, روڈ پر ٹرانسپورٹ نہیں ہے, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں. 5.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں, ایک نوکری کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں دی ہے. ان کے بڑوں نے کوٹا سسٹم رائج کیا, ان کی یہ نسل ہمارا کوٹا بھی, ہمیں کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتے. جب شہر دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے, شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمارا سارا کوٹا کھا جاتے ہیں. ایک FIR بغیر رشوت کے نہیں کٹتی, KDA کا کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا, SBCA کا کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا, ساری زمینوں پہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. رب ظالموں کو نیست و نابود کیوں نہیں کر رہا ہے مظلوموں, کبھی سوچو. رب کہہ رہے ہیں اب دنیا میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گر سکتا. اللہ کی مرضی کے بغیر ایم کیو ایم کے ساتھ پوری دنیا کی طاقت جمع ہو جائے, اگر رب نہیں چاہے کہ میں تمہیں 3 کے برابر کا فائدہ دے سکوں, میں تمہیں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں نہیں دے سکتے تمہیں کوئی فائدہ. اگر میرا رب نہ چاہے, اگر میرا رب نہ چاہے, جس کے قبضے میں سب چیزیں ہیں, ساری حکومتوں کا, سارے اقتدار کا مالک وہ میرا رب ہے, ساری عزتوں کا مالک وہ میرا رب ہے, ساری دنیا کے تنکے کا مالک وہ میرا رب ہے. اگر وہ نہ چاہے, ایم کیو ایم کے ساتھ پوری دنیا کی طاقت بھی مل جائے, تمہارے تنکے برابر کا فائدہ نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں چاہ رہا,
وہ کیوں نہیں چاہ رہا کہ ظالموں کو نیست و نابود ہو سکے, ظالم تباہ و برباد ہو جائیں, وہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ اس کی یہ سنت ہے. وہی بتا رہا ہے, رب ہی بتا رہا ہے کہ رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ اگر مظلوم ظالم کے خلاف کوشش نہ کرے تو رب ظالم کو مارے. یہ اس کی سنت نہیں ہے. جب جب دنیا میں ظلم ہوا ہے, یہ دنیا جو کہ امتحان کی جگہ ہے, یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے. یہ ظالم کا بھی امتحان ہے, یہ مظلوم کا بھی امتحان ہے. ظالم کا یہ امتحان ہے کہ اس کو اس سے یہ پوچھے گا رب کہ تجھے طاقت دی, پیسہ دیا, پاور دی, تو نے اس طاقت کو کہاں استعمال کیا, کیوں زیادتی کی, یہ اس کا امتحان ہے. مظلوم سے یہ پوچھے گا, مجھ سے اور آپ سے, کہ جب تجھ پر ظلم ہو رہا تھا اے کورنگی والوں, جب تم پر یہ حکمران ظلم کر رہے تھے تو تو نے عرب کو بڑا مان کر اپنے حصے کی کوشش کی ظلم کے خلاف؟ یہ سوال ہوگا. اے مظلوموں, یہ سوال ہوگا رب سے کہ تم نے اپنے حصے کی کوشش کی ہے اس ظلم کے خلاف. رب کہے گا کہاں سے آ رہے ہو مر کر؟ ہم کہیں گے کورنگی سے. کیا حالات تھے؟ رب کو پتا ہے کیا حالات تھے. ہم کہیں گے پینے کا پانی آتا نہیں تھا, سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں تھا, نوکری ملتی نہیں تھی, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, تباہی بربادی تھی, اسپتال میں دوا نہیں, اسکول میں تعلیم نہیں, تباہی بربادی تھی. رب اگر پلٹ کر پوچھ لے کہ بھائی تو نے کیا کیا پھر اس تباہی بربادی پہ, بندے تو نے کیا کیا؟ ہم کہ ہم راتوں میں چوکوں پر بیٹھ کر حکمرانوں کو گالی بک کر سو جاتے تھے, گھروں میں ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو بددعائیں دے کر سو جاتے تھے. رب اگر یہ پوچھ لے کہ بندے تو اگر ذرا سی کوشش کرتا, اس ظلم کے خلاف جد و جہد کرتا, آواز لگاتا, کچھ ہل جل کرتا, تو میں تو تیرے وقت کے ظالموں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا. تو نے تو کوشش ہی نہیں کی. دیکھ, تیری خاموشی سے مر کے آنے کی وجہ سے تیرے بچوں پہ پیچھے ظلم اور بڑھ گیا ہے. اگر رب ہماری خاموشی کی وجہ سے اس ظلم کو اور طاقت دے دے اور ہمارے بچوں پہ بھی وہ ظلم ہو, تو خدا کی قسم شاید میرا یہ ایمان ہے کہ ہمیں بھی اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا. ظالم صرف وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہا ہے, ظالم وہ بھی ہے جو خاموشی سے ظلم سہ رہا ہے. تو اس لیے اے کورنگی والو, اس ظلم کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے. اور اس اٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو ہاتھوں میں ٹیٹیاں دے دوں, ہاتھوں میں ہتھیار دے دوں اور جا کر وہ قانون توڑیں, آئین توڑیں اور کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑے باہر آنے والی بات کہ میرا پانی کا مسئلہ الگ رہ جائے, میری تعلیم کا مسئلہ الگ رہ جائے, میرے سارے مسائل الگ رہ جائیں اور 4 لوگ پکڑے جائیں اور پوری حکومت ان 4 لوگوں کو دکھا کر میری پوری قوم کے اوپر آپریشن شروع کر دے. یہ نہیں کرنا کام ہمیں. تو کیا کریں؟ تو آج مظلوم کے پاس جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے, یہ جو تم نے کیا ہے, یہ آج کسی نے دن بھر اپنی جان لگائی ہوگی, یہ سٹیج بنایا ہوگا, دعوتیں دی ہوں گی, ٹھوریوں پہ ہاتھ ڈال کے لے کر آئے ہوں گے کارکنان, یہ خود فرش پر بیٹھے ہیں, پہرے داری کر رہے ہیں, 1 روپے بھی نہیں لیتے اس پارٹی سے, لیکن یہ پنڈال سجایا, آپ کو بلایا, یہ کس لیے؟ کس کو پیسے مل رہے ہیں, کس کو عہدے مل رہے ہیں, کس کو اوپر سے جو ہے وہ کیا اشارہ؟ کسی کو نہیں. یہ ہمارے حصے کی کوشش ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ رب کی مدد چاہیے ظالم کو گرانے کے لیے. ہم مظلوم ہیں, ہم آج کے آئینی طور پر یہ مجمع جمع کر کے طاقت حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو مجمع یا محلے میں جمع ہے, ہم نے اس سے بڑا مجمع اتوار والے دن کے لیے رکھا ہے جہاں پر پورے پاکستان کا میڈیا آئے گا. یہ تو کورنگی کی ایک یوسی کا مجمع ہے. ہم نے پوری کورنگی کا مجمع جمع کر کے دکھانا ہے کہ اے ظالموں, دیکھو اگلا الیکشن ابھی چند ہفتوں کی دوری پر ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم نے اپنی جیت کا اعلان ابھی سے کر دیا ہے, انشاءاللہ تعالی. تو ایک میری ماں, بہن, بیٹی, بزرگوں کو نکلنا ہے. اتوار والے دن چھٹی کا دن رکھا ہے, 1 گھنٹے کے لیے, کوئی دور نہیں جانا, اسی کورنگی 3.5 نمبر پہ آنا ہے. اور یہ شغل میلہ نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. کسی کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی کو اپنی تقریر سنانے کا شوق نہیں ہے, خدا کی قسم
तालियां बजवाने का शौक नहीं है। ऐ मजलूमों, हम 2 घंटे के लिए अपने आप को तकलीफ में डालेंगे। माएं घर छोड़ेंगी, बहनें घर छोड़ेंगी, बुजुर्ग अपना आराम छोड़ेंगे, 2 घंटे के लिए आकर ग्राउंड में बैठेंगे। मुझे पता है तकलीफ होगी, रब को यह तकलीफ दिखानी है, रब को बताना है, रब देख हम मजलूम एक जगह जमा होकर तुझे आवाज लगा सकते हैं, अब तू अपनी मदद भेज। खुदा की कसम अपना अपना हिस्सा ये डालें। जालिम बहुत कमजोर है, मेरा रब बहुत मजबूत है, ताकतवर है। लोग पूछते हैं ये 50 साल की पुरानी पीपल्स पार्टी है, इसको आप, उसके पास इतना पैसा है, पुलिस उसकी, सरकार उसकी, अफसर उसके, आप इसको कैसे खत्म करोगे? मैं कहता हूं तुम मेरी कमजोरी देखकर, उसको मजबूत देखकर तुम ये तजिया कर रहे हो। हां मैं कमजोर हूं, हां एमकेएम कमजोर है, हां मजलूम कमजोर है, हां आज पीपल्स पार्टी बहुत ताकतवर है, लेकिन याद रखो मेरा रब इस पीपल्स पार्टी से ज्यादा ताकतवर है। मैं नहीं गिराऊंगा, मेरा रब गिराएगा इंशाअल्लाह ताला। एमकेएम नहीं गिराएगी, एमकेएम वालों का रब गिराएगा। हम वो काम करेंगे, रब को अपने साथ खड़ा कर लें। तो मजलूम जब तक अपने हिस्से की कोशिश नहीं करेगा, अल्लाह ने नबियों को भी मदद नहीं भेजी। अल्लाह ने कोशिश कराए बगैर नबियों को भी मदद नहीं भेजी। मूसा अलैहिस्सलाम से पहले फिरौन बनी इसराइल के बच्चे ज़बा करता था। बच्चे जहां लड़का पैदा हो उसको नजूमियों ने बता रखा था कि बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत खत्म करेगा। आज हम पर वो जुल्म नहीं है। आज तो ये हुक्मरान हमें पानी नहीं दे रहा, नौकरी नहीं दे रहा, गटर में बच्चे गिर रहे। इमेजिन करो एक समय के लिए कि हमारे घरों में औलाद पैदा हो तो फौज आ जाए और वो पूछे कि हाँ भाई लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है। लड़की पैदा हो तो छोड़ देते थे और लड़का पैदा हो तो मां के गोश्त से बच्चे को लेकर ज़बा कर देते थे। बनी इसराइल के जमाने में कुरान है, कुरान मां की, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, मां के गोश्त से बच्चे को लेकर ज़बा कर देते थे, लड़के को जिंदा नहीं छोड़ते थे। तो जब पहले बच्चे को ज़बा कर रहे थे फिरौन के लोग, तो अल्लाह ने फिरौन को मारना था ना, नहीं मारा। दूसरे बच्चे पे मारना था, ज़बा करने पे नहीं मारा। सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे ज़बा हो गए, अल्लाह ने फिरौन नहीं मारा, क्योंकि पूरा बनी इसराइल अपने सामने अपने बच्चों को ज़बा होता देख रहा था और जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा था। अल्लाह ने मदद नहीं भेजी। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा किया, बड़ा किया, जवान किया, नबूवत दे दी। उनके कहने पे हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत दे दी। अब 2 भाई नबी बन गए, मूसा और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम, दोनों नबी बन गए। तो अल्लाह ताला ने नबी बनाने के बाद दोनों भाइयों को क्या कहा कि जाओ जाकर नमाज बिछाओ, नमाज पढ़ना शुरू करो, तुम्हारी दुआ खत्म होगी तो पीछे फिरौन मेरा वो मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ के मूसा फिरौन को मारने के लिए बद्दुआ देने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बोला जाओ जाओ फिरौन के पास जाओ, जाकर आवाज लगाओ, सरकश हो गया है। ये अल्लाह ने पूरा वाकया कुरान में लिखकर मुझ तक आप तक पहुंचाई ये बात। मैं ये पूछता हूं मेरे रब को फिरौन मारने के लिए किसी मूसा की जरूरत नहीं है, किसी हारून अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं है। रब चाहे बगैर मूसा बगैर हारून के फिरौन मार दे, लेकिन रब मुझे और आपको ये बताना चाह रहा है, ए कोरंगी के लोगों, ए आज के दौर के लोगों, देखो अगर मदद दुआओं से सिर्फ मदद आनी होती तो मूसा जैसे पैगंबर को आती, हारून जैसे पैगंबर को आती। उनको भी कोशिश करवाई है, गए उसी फिरौन जो कि जालिम फिरौन था उसके सामने जाकर खड़े हुए मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, और उसके जुल्म को सहने के बावजूद जब वो कौम जो अपने बच्चे ज़बा करवाती थी नहीं खड़ी होती थी, आहिस्ता आहिस्ता जुल्म के बावजूद जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होने वाले लोग बन गए तो फिर रब का हुक्म आया, अब मदद आएगी। और ऐसी मदद आई, कुरान है, ऐसी मदद आई। मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने समुंदर को हुक्म दिया कि मूसा और उसके साथियों के लिए रास्ता बनाओ। समुंदर ने रास्ता बनाया और मूसा और उसके साथियों को अल्लाह ताला ने पार करवाया, और उसी समुंदर को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फिरौन और उसके लश्कर को गर्क करो, और पूरा लश्कर फिरौन के साथ गर्क हुआ। ये सारा वाकया अल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखकर मुझ तक आप तक पहुंचाई है, ये बताने के लिए कि देखो अल्लाह ताला ने मूसा जैसे पैगंबर की मदद बगैर कोशिश करवाए नहीं की। आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन वजह कायनात,
पैगंबरों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्के की गलियों में, कौन सा दुख है जो हुजूर को पेश नहीं आया? कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ है जो हुजूर को पेश नहीं आई? कौन सा जख्म है जो हुजूर को नहीं लगा? मैं पूछता हूं क्या जरूरत थी? 13 साल मक्के की जिंदगी के 13 साल, दुनिया के ना उनसे बड़ा इंसान कोई पैदा हुआ था, ना है ना होगा, ना उनसे बड़ा इंसान पैदा हुआ था, ना है ना होगा। उनको क्या जरूरत थी रब को? 13 साल मक्की को ताइफ में पत्थर लगने से लेकर, कांटों पे चलने से लेकर, खातम जिसकी वजह से दुनिया बनाई, उनसे बड़ा इंसान कोई नहीं। अल्लाह का महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा दुख है जो हुजूर को नहीं पेश आया? क्या जरूरत थी? मैं पूछता हूं। 2 रकात नफिल नमाज गारे हिरा से पढ़ के नीचे उतरते पूरा मक्का मदीना मुसलमान हो जाता। मसला था कोई? कोई मसला था? पर रब के लिए दिलों को फेर देना कोई मसला था? 2 रकात नफिल नमाज गारे हिरा से, गार से वही आई, गार से नमाज पढ़कर नीचे उतरते, भाई पूरा अरब मुसलमान हो जाता। क्या मसला था? नहीं। अगर ऐसा होता तो हम आज उनके जो मानने वाले, हम भी कहते भाई नमाज, हम भी भाई 2 रकात नफिल पढ़े और बोले भाई फला मरावा मिले, फला मरावा मिले, फला मरावा मिले। नहीं, अल्लाह ताला ने गलियों में घुमाया है हुजूर को, कोशिश करवाई है, फिर जाकर बदर में फरिश्ते उतारे हैं। हाँ, फिर जाकर 313 निहत्तों को 1000 के लश्कर पे हावी किया है, 70 सरदारों के सर कटवाए हैं। जब जाकर, कब? 13-15 सालों के बाद, 13 साल मक्के के, 2 साल मदीने की कोशिश के बाद। तो जब हुजूर को मदद बगैर कोशिश के नहीं आई, तो हम तो उन्हीं के उम्मती हैं। रब के उसूल, रब को अगर कोशिश किए बगैर किसी की मदद वही नहीं होती, तो आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कोशिश करवाए बगैर मदद भेजता। तो ऐ कोरंगी के लोगों, आज का जहाद जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ खड़ा होना है जहाद। ये जुल्म सहना गुनाह है, ये जुल्म सहना, ये गटर मिला पानी पीना गुनाह है, ये बार बार कंप्लेन करना गुनाह है। उठो और अपने हक को छीनो। ये जालिम तुम्हारी तकरीरों से, फरियादों से तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। इसके लिए ये इज्तिमा है, इसके लिए हम में खराबियां होंगी, हमने गलतियां की होंगी, हम आज भी शायद गलती कर रहे होंगे, लेकिन एक बात का खुला ऐलान करता हूं कि देखो, हम सबसे अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन हम सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। इस बात को मानो, सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। हम सबसे अच्छे लोग नहीं है, नहीं क्लेम करते, लेकिन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। और रोजाना अपनी बुराइयों को खत्म कर रहे हैं, रोजाना अपनी बुराइयों को कम कर रहे हैं, रोजाना अपनी गलतियों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके दरमियान है, आपके सामने है। अगर आज हम कोई गलती करेंगे, आज इसी बाजारों में, इन्हीं गलियों में हमें चलते फिरते आप पकड़ सकते हो। आप किसी और को पकड़ सकते हो, आप किसी और से बात कर सकते हो, आप किसी वजीर, दूसरी पार्टी के लोगों को मिल भी सकते हो। हम आपके दरमियान के लोग हैं। अगर हम आज कोई गलती कर भी रहे होंगे, हमें अपनी गलती का एहसास, हम उसको खत्म करते हैं, कम करते हैं। तो हम सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आखिरी दफा अल्लाह ताला ने ये शहर हमारे हाथों से बनवाया था, हम दोबारा इसको उससे अच्छा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों को, सब लोगों को दावत दे, सुनो सब, ये जो इतना मजमा है यहां पर, मैंने इतनी लंबी बात की आपसे, एक आपसे वादा लेकर जाना चाहता हूं। बोलो भाई तैयार हो? इतनी कोई भारी बात नहीं करूंगा, एक वादा, सिर्फ एक वादा। बोलो तैयार हो? डरो नहीं, हाथ उठाओ भाई, डरो नहीं, एक वादा। और ये कोशिश, और मेरे लिए नहीं, अल्लाह को ये कोशिश दिखाने। वो क्या है? आप में से जितने लोग हैं यहां पे, जितने लोग हैं, एक वादा करें कि आप अभी से लेकर इतवार की दोपहर तक अपने साथ सिर्फ 10 लोगों को जोड़ेंगे, एक आदमी, सिर्फ 10 लोगों को तैयार करके, हर यहां पर जो मेरी मां, बहन, बेटी, मेरे बुजुर्ग नौजवान बैठे में, अपने साथ अपनी पर्सनल कोशिशों से आप तो आए अपने मोहल्ले से, अपने घर से, अपने पड़ोस से 10-10 लोगों के साथ 3.5 नंबर वाले ग्राउंड पे इस जलसे में तशरीफ लाएं। आपकी कोशिश हो जाएगी, खुदा की कसम। बोलो तैयार हो? बोलो सारे तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। आप ये करो,
4 لوگوں سے یہ بات کرو گے, 10 لوگوں سے یہ بات کرو گے, اللہ تعالیٰ یہ کوشش آپ کی قبول کرے گا. آج کا دور ہتھیار لے کر جہاد, ہم کوئی جتھے بردار فوج نہیں ہے کہ ہم اٹیک کر کے کسی سے پانی چھینیں گے. نہیں, آج کے آئین اور قانون کے دور میں ہمیں طاقت کو لوگوں کے ذریعے حاصل کرنا ہے. مظلوم کو طاقت حاصل کرنی ہے, ظالم کو گرانا ہے. تو یہ سب لوگ اگر اپنے ساتھ 10-10 لوگ آ جائیں, لے کر آ جائیں گے, خدا کی قسم یہ محلہ خود ہی اس گراؤنڈ کو بھر دے گا, اکیلے بھر دے گا, یہ محلہ بھر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بولے تیار ہو انشاءاللہ تعالیٰ, کورنگی والا تیار ہو, خوش رہو, آباد رہو. سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. خالد مقبول اہم اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کورنگی کا جلسہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ. آنے والا وقت ایم کیو ایم کا ہے, ایم کیو ایم پاکستان کا ہے. پاکستان زندہ باد, ایم کیو ایم زندہ باد.